میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے جمع ہوں گے جس کے پیچھے کچھ سانپ لگے ہوں گے اور بہت ہی ڈینجر قسم کے سانپ ہوں گے. جہاں جہاں آدمی جائے گا وہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا جائے گا. ماں اور انسان کے پیچھے، مرد کے پیچھے بھی سانپ بھاگے گا اور عورت کے پیچھے بھی سانپ اس کا پیچھا کرے گا. عورت چیخ کر کے کہے گی او سانپ کون ہو، میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے سانپ سے بڑا ڈر لگتا ہے. انسان بھی کہے گا میرا پیچھا مت کر، مجھے چھوڑ دے، ارے مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے، یہ سانپ اتنا ڈینجر کالا سانپ دکھ رہا ہے اور اتنا ڈینجر تو دکھنے میں لگتا میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے. آخرکار انسان تھک جائے گا اور سانپ اس آدمی کو پکڑ لے گا اور پکڑنے کے بعد اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا اور سانپ اس کے چہرے کے سامنے آ جائے گا. چیخ کر کے انسان کہے گا تو کون ہے اور مجھ کو اپنے لپیٹ میں کیوں لیا ہوا ہے. چیخ کر کے وہ سانپ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. پتہ یہ چلا مرنے کے بعد انسان کو دوسری زندگی ملے گی اور اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اسی زمین کے اندر، اسی زمین کے اوپر میدان محشر قائم کی جائے گی. تحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا تحشرون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا اور میدان محشر میں لوگ آئیں گے تو پیدل آئیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جس کے جسم میں کوئی کپڑا نہ ہوگا اور پیر کے اندر جوتا چپل بھی نہ ہوگا اور بغیر ختنہ کیے ہوئے میدان محشر میں سارے کے سارے جمع ہوں گے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اے اللہ کے نبی مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو مرد اور عورت جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو عورتوں کی حالت بہت ہی عجیب و غریب ہوگی، مارے شرم کے تو بے ہوش ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہیں ہے، الامر اشد من ان ينظر بعض میں لاباس. آئی میری بیوی عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے قیامت کا وہ منظر بڑا ہی ڈینجر والا منظر ہوگا، میدان محشر کا وہ منظر ہوگا اتنا خطرناک ہوگا کہ سامنے لڑکی ہوگی، ننگی لڑکی ہوگی، جوان لڑکی ہوگی، لیکن آئی میری بیوی کسی کے پاس اتنی جرت نہ ہوگی، منظر اتنا ڈینجر ہوگا کہ کوئی آدمی کسی لڑکی کے اوپر دیکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کوئی عورت کسی لڑکے کی طرف دیکھنے کی جرت ہی کہاں کرے، اتنا ڈینجر معاملہ ہوگا. یہ سورج جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی کے اوپر، تو دن شمس یوم القیامت، یہ قیامت کے دن یہ سورج اتنا قریب آ جائے گا، اتنا قریب آ جائے گا 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. اور بعض کتابوں کے اندر اتنا لکھا ہے کہ یہاں اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے چھونا چاہے گا تو چھو لے گا. اور سورج کے اندر جتنے بھی پردے لگے ہوئے ہیں یہ سورج کے تمام پردے کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، ختم کر دے گا. اس وقت سورج کی گرمی اتنی زبردست ہوگی وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اور سورج کی گرمی کی وجہ سے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سورج کی گرمی کی وجہ سے اتنی گرمی ہوگی کہ سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی. ذرا تصور کرو میرے بھائیو، گرمی کی شدت کی وجہ سے جب سمندروں کے اندر جب آگ لگ سکتی ہے تو میرے بھائیو انسان کا عالم کیا ہوگا؟ نہ جسم کے اندر کوئی کپڑا، نہ اس کے پیر کے اندر کوئی چپل، کوئی جوتا ہوگا، نہ میرے بھائیوں کوئی سایہ ہوگا. تو انسان سوچ سکتا ہے اس گرمی کا مقابلہ اس میدان محشر میں کیسے کرے گا. غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے انسان کی حالت کیا ہوگی، انسان کس پوزیشن میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایسے موقع پہ انسان کی حالت یہ ہوگی، انسان کی زبان ایسی نکلی رہے گی جیسے جون اور جولائی کے مہینے میں آپ نے کتے کو دیکھا ہے کہ پانی کی وجہ سے زبان کیسے باہر نکالے رہتا ہے، پانی کے لیے آدمی ترسے گا.
سوچئے ذرا میرے بھائیو، تصور کیجئے یہ میدان محشر کا یہ حال ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اس میدان محشر میں اس سورج سے گرمی سے بچنے کے لیے کیا کوئی سایہ بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، ایک سایہ ایسا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی خاص خاص بندوں کو عطا کرے گا، خاص خاص بندوں کو دے گا، خاص خاص اپنے بندوں کو اور بھکتوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ یہ سایہ نصیب کرے گا۔ غور کرو میرے بھائیوں، اسی میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا۔ ہاں سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، یہ متکبرین لوگ بھی جمع ہوں گے، یہ تکبر کرنے والے، یہ گھمنڈ کرنے والے لوگ بھی جمع ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یحشر الناس، قیامت کے دن متکبرین فی صور الذر، ان لوگوں کو چونٹیاں بنا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو زندہ کرے گا اور جمع کرے گا، اور ایسے لوگ بھی میدان محشر کے اندر لائیں گے جو دنیا کے اندر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے ہیں۔ مسجد تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، ایسا تھوڑی مالدار اتنے لوگ ہیں، تنپنیا میں آس پاس میں کتنے لوگ ہیں، مسجد بنا سکتے۔ گھر دیکھیے لوگوں کے بہت اچھے اچھے مکانات ہیں، لیکن مسجد بنانے کے لیے آدمی کے پاس پیسہ دینے کے لیے وہ جذبہ اور حوصلہ نہیں ہے۔ 500 100 1000 دے دیا تو مولوی صاحب نے اتنی دعائیں دی جنت پہنچا دیا 1000 میں۔ ارے بھائی یہ تو فرض ہے آپ کا، یہ تو معلوم ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ بناؤ تم، یہ تو تمہارے پر بنانا ضروری ہے۔ ہاں اپنے گھر اور اپنے مکان کو تم اچھے طریقے سے بناتے ہو، ماربل وغیرہ لگاتے ہو، کیا تم اللہ کے گھر کو تم خوبصورت نہیں بنا سکتے ہو؟ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ حدیث موجود ہے، محمد رسول اللہ نے مسجد بنانے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچئے، غور کیجئے اور اپنے گریبان کو جھانکیے۔ مسجد بنانے کے لیے 2 روپے 5 روپے کا چندہ ہم اور آپ کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں غور کرو، ذرا سوچو، مسجد ہم بنا نہیں پا رہے ہیں۔ آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، ہم نے اپنے مالوں سے محبت کی، ہم نے اپنے زمین و جائیداد سے محبت کی، ہم نے اپنے بلڈنگوں سے محبت کی ہے، ہم اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے ہم اپنا پیسہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے مال کو جمع کر رہے ہیں۔ اور میں نے بہت کچھ ادھر کے بارے میں سنا ہے کہ یہاں کے ائمہ کی تنخواہ بہت کم ہے، 4000 5000 روپیہ مولویوں کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ سنا کہ لوگ ایسے پیسہ دے دیتے ہیں، جلسوں کے اندر دے دیتے ہیں، بس زکوٰۃ ناپ تول کر کے نہیں نکالتے، جیسے 1 سال کے اندر آپ کو 2.5% آپ کو نکالنا ہی ہوگا۔ اگر آپ کے پاس لاکھ روپے ہیں تو آپ کو 2.5% یعنی 2500 آپ کو نکالنا ہی ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، لیکن آدمی زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں نکالتا ہے، وہ بھی کھا جاتا ہے، وہ بھی ہضم کر جاتا ہے۔ میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے جمع ہوں گے جس کے پیچھے کچھ سانپ لگے ہوں گے، اور بہت ہی ڈینجر قسم کے سانپ ہوں گے، جہاں آدمی جائے گا وہ سانپ اس کے پیچھے بھاگتا ہوا جائے گا۔ ماں اور انسان کے پیچھے، مرد کے پیچھے بھی سانپ بھاگے گا، اور عورت کے پیچھے بھی سانپ اس کا پیچھا کرے گا، اور چیخ کر کے کہے گی او سانپ کون ہو، میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو، مجھے چھوڑ دو، مجھے سانپ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ انسان بھی کہے گا میرا پیچھا مت کر، مجھے چھوڑ دے، ارے مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے، یہ سانپ اتنا ڈینجر، کالا سانپ دکھ رہا ہے اور اتنا ڈینجر تو دکھنے میں لگتا میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے۔ آخرکار انسان تھک جائے گا اور سانپ اس آدمی کو پکڑ لے گا، اور پکڑنے کے بعد اس کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اور سانپ اس کے چہرے کے سامنے آ جائے گا، چیخ کر کے انسان کہے گا تو کون ہے اور مجھ کو اپنے لپیٹ میں کیوں لیا ہوا ہے؟ چیخ کر کے وہ سانپ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کو تم نے تجوریوں میں بند کیا تھا، بینک بیلنس کر کے جمع کیا تھا، وہ مال ہوں۔ غور کرو میرے بھائیوں،
انا کنزکا انا مالوکا، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں۔ جس سونا چاندی کا تم نے زیور نہیں، جس زکوٰۃ نہیں نکالا، جس بینک بیلنس کا تم نے زکوٰۃ نہیں نکالا، جس تجارت کا تم نے زکوٰۃ نہیں نکالا، میرے پیارے ساتھی غور کرو، وہی وہ میں ساتھ وہی مال ہوں، وہی مال اور ساتھ میں کچھ ڈستا جائے گا۔ تصور کرو میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے میرے پیارے ساتھیوں، جو دنیا کے اندر میرے بھائیوں بھی نمازی ہوں گے، اس کو بھی قیامت کے دن لایا جائے گا۔ دنیا کے اندر میدان محشر میں ایسے لوگ کو بھی لایا جائے گا جو دنیا کے اندر غلط کام کرنے والے ہوں گے، اس کو بھی لایا جائے گا۔ یعنی میدان محشر میں سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان محشر کا منظر اس انداز میں کھینچا ہے، اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن ہم کچھ لوگوں کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے، کچھ لوگوں کو ایسے ہوں گے جس کو ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ انسان میدان محشر میں چیخ کر کے کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں بنا دیا ہے؟ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، مجھے دیکھنے کے لیے میری آنکھ کی روشنی تھی، میں تو دنیا دیکھتا تھا، اللہ مجھے آج تو نے اندھا کیوں بنا دیا؟ اللہ جواب دے گا او میرے بندے، ہم نے دنیا میں تمہیں بینائی دی تھی، لیکن تم نے دنیا میں دیکھا، غلط چیزوں کو دیکھا، پھر بھی تم نے غلط کیا، تم نے قرآن و حدیث کو دیکھا، پڑھا، سنا، پھر بھی تم نے غلط کیا، اسی وجہ سے ہم نے تمہیں اندھا بنا دیا ہے، ہم نے ہماری آیتوں کو تم نے دنیا میں جھٹلایا، ہمیں بھول گئے، اسی وجہ سے آج بھی ہم تم کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے تمہیں اندھا اس وجہ سے بنایا جب تم دیکھنے والے تھے، دیکھ کر کے تم نے غلطی کی ہے۔